رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کا مہینے میں اللہ رب العالمین رسول اللہ سے پہلی دفعہ کلام فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی پہلی آیت اتارتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قدر والی رات میں اس قرآن کو اتارنا شروع، قرآن اترتا ہے تو قرآن اس انسانیت کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت بن کر اترتا ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے اوپر اترتا ہے تو اللہ رب العالمین رسول اللہ کو خطاب دے دیتے ہیں رحمت للعالمین کا۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین جو ہے بہت سارے انسانوں کی جو ہے زندگیاں بدلتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اسی مہینے میں ہدایت ملتی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہوتے ہیں اور اس کو کتاب کی شکل دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کو اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے الف لام ال، اور اللہ رب العالمین کے نام میں جو پہلے دو لفظ ہیں وہ ہے ال، اور دوسرا لفظ جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ میں یوز کیا ہے وہ حمد کا کیا ہے، اپنے نام کا نہیں کیا، اپنی حمد کا کیا ہے۔ اور اس حمد میں اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ کہا ہے کہ وہ رب ہے اس پورے عالمین کا۔ ال کا جو لفظ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، اور ال کو آپ کسی اور کے ساتھ ایسوشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے اور اللہ رب العالمین کے نام کا حصہ ہے اللہ۔ تو اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ پہ لے کے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں لے کے جاتے ہیں، اور اس پوری قرآن کے 7 پاروں کے اندر اللہ رب العالمین انسان کے اوپر اس کے احکامات کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی شروع سے لے کے اور اس کی آخرت تک کا علم دیا ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز ڈالی ہے جس کل کائنات میں انسان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین قرآن میں انسان کو جب بھی تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں وہ فیوچر کی تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پیغمبروں کی دعائیں، اور پیغمبروں کی دعاؤں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر کی کوئی بھی دعا دنیاوی دعا نہیں ہے، اور زیادہ تر دعاؤں میں پیغمبروں نے مغفرت مانگی ہے اپنی عبادتوں کے اندر۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں اس قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے مقبول کری ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو، اس کل کائنات کو جو ہے حق و عدل سے چلاتے ہیں اور میزان بٹھا رکھا ہے اللہ رب العالمین۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اس قرآن کو اس مہینے میں پڑھنا بہت افضل ہے، فجر کے وقت میں پڑھنا بہت افضل ہے، اور اس قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھنا بہت افضل ہے، کیونکہ قرآن کو رمضان میں ختم کرنے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا، قرآن کو سمجھنے سے ہی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے نماز کو کتنی امپورٹنٹ دیتے ہیں، روزے کو کتنی امپورٹنٹ دیتے ہیں، حج زکوٰۃ، یہ سب جو ہمارے فرض ہیں، یہ ہمارے اوپر کیوں اللہ رب العالمین نے اتنے امپورٹنٹ بنا رکھے ہیں، جو ہے حلال اور حرام کا بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شراب کا اور سور کا اور گوشت کا اور خون کا، یہ سب باتیں ہمیں اللہ رب العالمین قرآن میں بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے تم نے دور رہنا ہے، اور جو چیز پہلے ہو چکی وہ ہو چکی۔ قرآن کو شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین، اور سورہ فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے اتنی خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی تعریف کے اوپر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب اللہ رب العالمین صراط المستقیم کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ رستہ ہے جو اللہ رب العالمین کے نظر میں مقبول ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین انسانوں کی زندگیاں بدل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو چن رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو پورا کریں اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ ان کو نہ دنیا میں فکر ہوگی اور نہ آخرت میں کبھی فکر ہوگی۔